السلام علیکم۔ آج جو ہمارے سبق کا عنوان ہے وہ ہے پانی ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، اس پر اگر انسان دن بھر بھی بات کرے گا تو کم پڑ جائے گا۔ اگر میں کہوں گی کہ یہ پانی ایک عظیم نعمت ہے اور ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تو کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا، جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں، پرٹیکولر جب ہم اس ارتھ کو دیکھتے ہیں، یہ ارتھ جو ہے یہ باقی پلانٹس کی طرح نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک ایسا چیز دستیاب ہے جو باقی پلانٹس پہ دستیاب نہیں ہے، اور اسی پانی کی وجہ سے ہی جاندار یہاں پہ زندہ رہتے ہیں، اور اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو ہم زندہ نہیں رہتے، ہمارا وجود نہیں ہوتا، اور جو باقی لیونگ آرگنزمس ہیں ان کا بھی وجود نہیں ہوتا۔ جب ہم ارتھ پہ نظر دہراتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ارتھ کا 75 حصہ جو ہے وہ پانی سے بھرا پڑا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو جاندار رہتے ہیں ان کو پانی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے بعد اگر ہم انسان کو دیکھیں گے، انسان کو بھی کہا جاتا ہے کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد پانی کا استعمال کرو، کیونکہ اگر انسان کی جسم کے اندر واٹر کی کمی ہو گئی، واٹر لیول کم ہو گئی تو انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر انسان کی باڈی میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کو گلوکوز چڑھایا جاتا ہے تاکہ یہ پانی کی لیول جو ہے، پانی کی سطح جو ہے وہ برابر ہو جائے۔ اس کے علاوہ پیڑ پودوں کو بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اگر ہم پودوں کو پانی نہیں دیں گے تو وہ سوکھ جائیں گے، یہاں پہ قحط سالی ہوگی اور ہم مر جائیں گے۔ اسی طرح مویشیوں کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی اس پانی کے بغیر مر جائیں گے۔ میں نے پہلے ہی بولا تھا کہ یہ موضوع اتنا بڑا ہے کہ اگر ہم دن بھر بھی بات کریں گے تو کم پڑ جائے گا۔ تو اب ہم اپنی کتاب کی طرف آئیں گے۔ آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 73 نکالیں اور نظر رکھیں۔ پانی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جو ہر جگہ میسر ہے اور آسانی سے انسان اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس کا نہ کوئی رنگ ہے، نہ بو، نہ شکل، نہ صورت۔ یہ بے مزہ تو ہے لیکن بد مزہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا صاف و شفاف بنایا ہے کہ نظر بھی اس کے آر پار جاتی ہے۔ یہ کہیں قطرہ ہے، کہیں ندی، کہاں دریا، اور کہیں سمندر، کہیں بارش کے روپ میں اور کہیں برف کی شکل میں۔ یہ کبھی سمندر کی آغوش میں رہتا ہے، کبھی پہاڑوں کی چوٹی پر بسیرا کرتا ہے اور کبھی بادلوں کے کندھوں پر سوار ہو کر آسمان کی سیر کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جس پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ پانی کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب انسان کو پیاس کی شدت ستاتی اور پانی دستیاب نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ پانی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے، ایک ایسی نعمت ہے قدرت کی جو ہر جگہ موجود ہیں، جو ہر جگہ دستیاب ہے، جو ہر جگہ میسر ہے، اور ہر جگہ انسان کو یہ آسانی سے ملتی ہے۔ یہ جو پانی ہے اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، اس کا کوئی کلر نہیں ہے، کوئی روپ نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے، اسے کوئی اسمیل نہیں آ رہی ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہے، اس کی کوئی صورت نہیں ہے، اس کا کوئی مزہ نہیں ہے، اس کا کوئی مزہ بھی نہیں ہے لیکن یہ بد مزہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو اتنا صاف و شفاف بنایا ہے کہ نظر بھی اس کے آر پار جاتی ہے۔ اس کی کوئی شکل نہیں ہے، یہ کہیں قطرہ کی صورت میں ہے، کہیں ندی کی شکل میں ہے، کہیں سمندر کی صورت میں ہے، کہیں بارش کی شکل میں ہمارے پاس آتی ہے، کہیں برف کے روپ میں ہمارے پاس آتی ہے۔ یہ کبھی سمندر کی گود میں ٹھہرتی ہے، کبھی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اپنا بسیرا کرتی ہیں، کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رہتی ہے، کہیں بادلوں کے کندھوں پر سوار ہو کر آسمان سے ہم پر گرتی ہے، آسمان سے ہم کو سیراب کرتی ہے۔ یہ قدرت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس پر انسان کی زندگی کا دار مدار ہے۔ پانی کی قدر و قیمت اور اہمیت اس وقت پتہ چلتا ہے جب انسان کو شدت سے کبھی پیاس لگی ہو اور یہ پانی میسر نہ ہو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اس کے علاوہ ہم باقی کل پڑھیں گے۔